إياك نعبد وإياك نستعين۔ بنو اسد ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ کے اطراف میں ان کی رہائش تھی۔ ان کے دو سردار تھے، ایک کا نام طلحہ تھا، دوسرے کا نام سلمہ تھا۔ جب ان کو یہ پتہ چلا، چونکہ اللہ کے نبی اور مسلمان بڑی برق رفتاری کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی پذیر تھے، آگے کی طرف بوسٹ اپ جا رہے تھے انتہائی تیزی کے ساتھ، اور ان سب قبائل کو یہی ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ یوں دن دگنے رات چگنے ترقی کرتے گئے تب ہماری جگہ یہاں پر نہیں ہوگی، یا تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑ دیں اور ان کے کلمے کو پڑھ کے ان کا ساتھ دیں، یا یہ صورت ہے، ادروائز ہمارے لیے یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کو روکا جائے، یہ لوگ جس تیز رفتاری کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ لہٰذا طلحہ اور سلمہ جو کہ دو سردار تھے، بھائی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور جتنے بھی ان کے معتقدین تھے، جتنے بھی لوگ ان کا ساتھ دینے والے تھے، جن جن کو یہ لوگ جمع کر سکتے تھے، انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، اس نیت سے کہ ہم نے مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کی طاقت اور قوت مزید پارا پارا ہو اور یہ لوگ بالکل ختم ہو جائیں۔ انٹیلیجنس بیس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلومات حاصل ہوئی، بجائے یہ کہ اللہ کے نبی دفاعی پوزیشن اختیار کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہ کے ان سے دفاع کرتے، اللہ کے نبی نے دفاعی پوزیشن کو نہیں چنا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقدامی جہاد کو ترجیح دی، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 150 مہاجرین و انصار کا ایک دستہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ جب ان کو پتہ چلتا چلتا یہ لوگ ان کے سر کے اوپر پہنچ چکے تھے، ان کی تو سوچ یہ تھی کہ مسلمان بالکل ہمت ہار چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 70 لوگ ان کے شہید کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب ان میں یہ طاقت و ہمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے بجائے دفاعی پوزیشن اپنانے کے اقدامی پوزیشن کو اپنا لیا۔ اور یہ ایک اصول ہے، یاد رہے، اگر آپ لوگ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں دور جا کے بند باندھنے پڑیں گے، اور یہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پوری سیرت کا دفاعی اعتبار سے خلاصہ ہے۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ پہ چڑھائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک جا کر 19 دن ڈیرے لگائے رکھے، اور اس وقت کے سپر پاور کو للکارا، وہاں دور جا کے ان کے گھر میں جا کے ان کو للکارنے کی جرت کی۔ اور یہی اصل طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں جب ہمارے پاس آئیں گے تب ہم اپنا دفاع کریں گے، تو ایسے نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، جو کوئی بھی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 لوگ ان کا سپہ سالار بنا دیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ جب طلحہ اور سلمہ کو پتہ چل رہا تھا یہ لوگ ان کے سر کے اوپر پہنچ چکے تھے، ان کے قبیلے میں جا کے ان کو گھیر لیا، بس انہوں نے پھر بھاگنے میں عافیت سمجھی اور اپنے ہی گھر بار چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مال و متاع، ان کی بکریاں، ریوڑ، سب کچھ کو مال غنیمت بنا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے۔ اور یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک سوچ بنی تھی کہ احد کی لڑائی کی وجہ سے وہ ان لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ کمزور ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ نہیں،
مسلمان تو آخری سانس اور آخری گولی تک لڑنے والا ہوتا ہے، بظاہر وسائل کے اوپر وہ بالکل بھی کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کا توکل، اس کا یقین تو رب العالمین کے اوپر ہوا کرتا ہے، بدلے اور نتائج رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، وہی دیتا ہے۔ اور جنگیں تو عموماً حوصلوں کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، وسائل کا ان میں کچھ بھی کردار کوئی خاص نہیں ہوتا۔ جب وہ واپس آئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، احد کی لڑائی میں وہ زخمی ہوئے تھے، ان کے واپس آتے ساتھ ہی وہ زخم دوبارہ سے پھوٹ پڑا۔ سیرت ابن ہشام اور ابن اسحاق وغیرہ نے المغازی میں نقل فرمایا، اور اس زخم کی وجہ سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی ایک الگ داستان ہے، لیکن فائدے کے طور پہ صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ روزمرہ یوں واقعات درپیش آتے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بعد میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا درس سنا، اور اس درس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچے اور وہ یہ والے کلمات پڑھ دے تو رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ والے کلمات ابو سلمہ نے سن لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یاد کر لیے، گھر جا کر انہوں نے اپنے گھر میں یہ حدیث سنا دی، جو سنا تھا گھر میں جا کر بچوں کو سنا دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ شہید ہوئے، یہ دعا میں نے یاد کی تھی، لہٰذا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتی رہتی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، لیکن بہرحال پڑھتی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، یقین مجھے ضرور تھا، لیکن دوسری طرف جب ابو سلمہ کے ساتھ گزرے شب و روز کو یاد کرتی تو پھر دل میں خیال آتا کہ ان سے بہتر کون ہوگا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اس کا ایک بہترین نسخہ دونوں اللہ والے ہوں، میاں بھی بیوی بھی دونوں اللہ تعالیٰ کے تعلیمات اور شریعت کے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، تب جا کر زندگی بڑی آسان گزرتی ہے، ایک دوسرے کو ادب اور احترام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ خوشی مناتے ہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، اگرچہ اس کے مرنے کے وقت نہیں کہیں گے، لیکن زندگی میں بہت سارے لوگ میاں بیوی کے رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے، ان کی کیفیت یہ ہے، یا تو میاں سے تنگ ہے یا میاں بیوی سے تنگ ہے۔ بہرحال کہتی ہے کہ میں پڑھتی رہی اور ساتھ میں سوچتی بھی رہی۔ کہتے ہیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو مجھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی اونچا، لیکن اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، اور پھر یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دروس سن کے گھروں میں بھی پہنچانی چاہیے یہ باتیں، اور پھر ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے ہمیں عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، اور یوں پھر رب العالمین بہتر سے بہترین بدلے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس اپنے مشن سے واپس آئے، احد میں چونکہ زخمی ہو چکے تھے، اور اس زخم کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے دوبارہ سے وہ شہید ہو گئے۔